السلام علیکم جی. اچھا تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہے. بیسکلی یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ کس طریقے سے سی ڈی اے اور گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں وہ ایگزیمپٹ ہوتے ہیں لوکل لاز سے، سی ڈی اے کے بائی لاز سے، انکروچمنٹ سے. کھلے عام ان کو معافی ہوتی ہے اور وہ انکروچ کر کے سرکاری زمین پہ کمرے بنا کے ان کو کرائے پہ بھی چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو فری ملا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو ٹیکس کے پیسے سے بنتا ہے اور ان کو ملتا ہے اور چلتا ہے. اور وہ ٹیکس کون دیتا ہے؟ آپ اور میں دیتے ہیں، اور ہر عام آدمی دیتا ہے. اس بارے میں آگے بات کرتا ہوں آپ سے. جو عام بندہ ہے، آپ ہو گئے، میں ہو گیا، ہر ایک آدمی، عورت، بچہ اس ملک میں ٹیکس دے رہا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی دے رہا ہے یا وہ انڈائریکٹلی دے رہا ہے. جس طریقے سے اس کو نچوڑا جاتا ہے، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آٹے پہ ٹیکس نہیں ہے، انڈے پہ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوپر سے یہ بات صحیح ہے، مگر وہ جو گاڑی ہے اس پہ ٹیکس ہے، وہ جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے اس پہ ٹیکس ہے، وہ جو موبل آئل ڈلتا ہے اس پہ ٹیکس ہے، اس گاڑی کے ہر پارٹس پہ ٹیکس ہیں، ہر سال پہ اس گاڑی کا روڈ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، اس کی رجسٹریشن ٹیکس ہے، اس کی رننگ کاسٹ ہے. تو یہ آپ کو اس انڈے کی قیمت میں شامل ہو کے ملتی ہیں. تو اگر آپ انڈے کے اوپر ختم کر دیں اور اس کی 50 چیزوں کے باقی اوپر ٹیکس ہر چیز رکھیں، تو آپ پھر بھی ٹیکس انڈے پہ دے رہے ہیں، آٹے پہ دے رہے ہیں، ہر چیز پہ دے رہے ہیں. تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور اس ملک میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا، جس طرح اس نے بٹھانے کی کوشش کی ہے ہر ایک کے ذہن میں. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورے ملک کا. کیوں؟ پرائم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرائم کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا یا سب سے اونچا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جتنے منسٹرز ہیں، جو چیف منسٹرز ہیں، ان کے نیچے دوسرے منسٹرز ہیں، وہ چیف منسٹرز کے انڈر ہیں، اور چیف منسٹر پرائم منسٹر کے انڈر ہے. دیٹ مینس ہر چیز کی آخر میں رسپانسبلٹی جو جاتی ہے وہ پرائم منسٹر کے اوپر جاتی ہے. مثال کے طور پہ فوج کی، ایئر فورس کی، نیوی کی اپنے اپنے چیفز ہیں، مگر ساری رسپانسبلٹی چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر پڑتی ہے. اگر ایک سپاہی بھی کچھ کرتا ہے نا بارڈر پہ، ٹھیک ہے، بیچ میں باقی چین آف کمانڈ ضرور ہوگی، مگر دن کے آخر میں جواب دہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے. اسی طرح پرائم منسٹر ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بندر بانٹ بنی ہوئی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلانے کی غلطی ہے. ابھی میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ اچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس بات سے ایگری بھی کرتے ہوں گے، جو نا پڑھ لوگ ہیں وہ بھی ایگری کرتے ہوں گے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں ابھی پریزیڈنٹ رہا ہے اور جو اس نے حال کیا ہے، تو اس نے جب جو بائیڈن کو ابھی امریکہ پکڑایا تو اس نے کوئی اتنی اچھی حالتوں میں نہیں پکڑایا. آپ جب الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا پلان پہلے سے ہونا چاہیے، آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. ہم لوگ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو نعوذ باللہ خدا یا کوئی حضور ماننا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی لیڈر ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں. وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے آیا ہے، بس اس کو اور کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اس کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے ہر حال میں، چاہے ضمیر بیچ کے بنے، پیسہ بیچ کے بنے، 20 سال کی لڑکی کو پھنسا کے خود 42 سال کی عمر میں اس سے امیر لڑکی سے شادی کر کے اس کے پیسے لے بٹولے، جو بھی طریقہ ہو. ٹھیک ہے. سو یہ حقیقت ہے. اب پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کو بدتمیزی سکھائی ہے اس نے، کیونکہ یہ خود بدتمیز آدمی ہے. سو بہرحال اس بات پہ میں آگے جاتا ہوں، کیونکہ اس بات کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے میڈیا کے تھرو ہر روز. پہلے آپ لوگوں کو برین واش کیا صبح شام رات، صبح شام رات، 7 سال تک. نواز شریف، زرداری، عمران خان، نواز شریف، زرداری، عمران خان، یہ تین نام آپ کے دماغ میں بٹھائے گئے، اور عمران خان کو پینٹ کر کے دکھایا گیا آپ کو کہ جیسے یہ پتہ نہیں آئے گا تو کیا ہو جائے گا، اس نے ملک کو بدل دینا ہے. مطلب ایک اتنی لوگوں میں وہ ایک کانسیپٹ بٹھایا کہ پتہ نہیں کون سا ہیرو آنے لگا ہے، کون سی کیا تباہی آنے لگی ہے، اچھائی آنے لگی ہے، تباہی کی اچھائی، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوا ہے.
اچھا آپ کہتے ہیں دوسرے، اس کے بعد دوسرے کامن باتیں میں لوگوں سے سنتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے علاوہ ہم کس کو چنیں؟ پھر اگر عمران خان کو نہ چنیں، زرداری کو نہ چنیں، یا ان کو نہ چنیں، کن کو چنیں؟ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ آپ کی غلامی ذہن ہے جو بات کر رہا ہے کہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ کے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر آپ لوگ اگر ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں گے تو وہ آگے آئیں گے، آپ ان کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ پہلے صوبہ دے کے سکھایا جاتا ہے عمران خان کو کے پی کے کا کہ جی کس طرح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بزدار صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا، میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ تو ان کو آن جاب ٹریننگ ملتی ہے اور ساری پروٹوکول اور سیلریز اور وہ بھی سب کچھ ملتی ہے۔ اور کوئی پڑھا لکھا بندہ ڈرائیور نہیں رکھتا جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ یہاں پہ پورے پورے ملک تھما دیے جاتے ہیں لوگوں کو جن کو ملک نہیں چلانا آتا، اس کو اس کام کی الف بے نہیں آتی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حقیقت ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ملک میں کوئی شارٹیج نہیں ہے لیڈروں کی، شارٹیج آپ لوگوں نے خود بنائی ہے اور انہوں نے مصنوعی طور پہ بنا کے رکھی ہے، ایک بندر بانٹ بنائی ہے باری باری اپنی لگانے کی، اور آپ لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اور کوئی اور نہ آگے آ سکے۔ کیونکہ آپ لوگ میں یہ لوگ ایز اے لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے کہ میں آپ کو تسلی دوں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، میں آپ کو انکریج کروں اور آپ کی اچھائی نکالوں اور آپ کو صحیح جگہ پہ ڈالوں تاکہ ایز اے گڈ مینیجر آپ اپنی میکسیمم پرفارمنس نکال سکیں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ لیڈر یہ نہیں ہوتا جو سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے حکم چلا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں لیڈر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بس اس نے حکم چلانا ہے، اس نے جو کہنا ہے سب نے اس کو فالو کرنا ہے، وہ صحیح کہے غلط کہے جیسا بھی کہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی اور عمران خان نے اس بارے میں کیوں کچھ نہیں کیا اور سارے عام سیویلینز کے اوپر کیوں کیا؟ کیونکہ انکروچمنٹ جو سی ڈی اے نے کی ہوئی ہیں اور اس طرح سرکاری ملازموں نے اپنے فری گھروں میں جو ان کو دیا ہے، جس طرح میں نے کہا ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں ہر مہینے، تو وہ جو گھر انہوں نے ناجائز طور پہ آگے بڑھا کے کمرے بنا کے، فری گھر بھی فری اور پھر کمرے بنا کے انکروچمنٹ کر کے وہ بھی کرائے پہ دیے ہوئے، پھر اس کی بھی انکم ان کو ملتی ہے۔ تو اب یہ بات نہیں ہے کہ اس میں عمران خان کو نہیں پتا یا پی ٹی آئی کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے، مگر وہ ہاتھ کیوں نہیں ان پہ رکھتے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ اس پہ ہاتھ رکھے گا تو کل کو یہ اسٹرائک کر دیں گے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کے اور میرے ساتھ یہ کیوں یہ اس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں میں یکجہتی نہیں ہے۔ ہم لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو پیٹ کے پیچھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ آئی ایم سوری، آپ میں سے بہت لوگوں کو یہ بات بری ضرور لگے گی، مگر یہ حقیقت ہے ہمارے ملک کی۔ اب ہم ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں۔ آگے چلتا ہوں میں۔ ٹیکس آپ بجلی پہ بھی دیتے ہیں، ٹافی پہ بھی دیتے ہیں۔ آگے چلتا ہوں۔ اگر آپ، یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو شک ہے آپ سائٹ پہ جا کے خود وزٹ کریں، گھومیں، ان سرکاری کوارٹروں کو گھومیں اور دیکھیں۔ دوسری چیز، جن لوگوں نے سفر کیا ہے، جن کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جن کی شاپس تباہ ہوئی ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں لسٹ بناتا ہوں، پھر ہم لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ہم لوگ سپریم کورٹ جاتے ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ہرجانہ اربوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ قانون جو ہے یہ سیاستدانوں کے لیے الگ ہے، گورنمنٹ امپلائیز کے لیے الگ ہے، ایک سرٹن گریڈ کے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے اور ہے، ہائی لیول بیوروکریٹس کے لیے اور ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک ہونڈا سیوک کی کیا ضرورت ہے، کسی 1800 سی سی گاڑی کی کیا ضرورت ہے کسی بھی منسٹر کو یا کسی بھی بندے کو، سرکاری ملازم کو گھر سے دفتر جانے کے لیے۔ وہ کام 1000 سی سی میں بھی بڑے آرام سے ہو سکتا ہے اور قوم کے بہت پیسے بچ سکتے ہیں پیٹرول میں اور مینٹیننس میں۔ تو اس کو اتنی لگژری گاڑی کیوں چاہیے دفتر جانے کے لیے مجھے نہیں پتا، مگر وہ دے رہے ہیں اور آپ اور میں اس بارے میں کچھ نہیں بولتے، تو وہ اور مزید چھلتے رہتے ہیں اور وہ 1800 سی سی سے 2800 سی سی پہ جاتے ہیں، پھر وہ 4x4 پہ جاتے ہیں۔ پہلے باتیں کرتے ہیں کہ ہم پیسے کم کریں گے، پھر کروڑ کروڑ کی گاڑیاں اپنے لیے حکومت کے خزانے سے نکلواتے ہیں اور اس کا ڈیزل پھر ہم ہی بڑھتے ہیں آخر میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان ٹیکسوں سے صرف گورنمنٹ نہیں چلتی، فوج کا بھی جو تنخواہیں، فوج کی بھی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی یہاں سے ہی آتی ہیں، پولیس کی بھی تنخواہیں یہاں ہم لوگوں سے ہی آتی ہیں، عام عوام،
عام ٹھیلے والا، ہر بندہ جو پیٹرول خرید رہا ہے، ہر بندہ جو بجلی استعمال کر رہا ہے، ہر بندہ جو پانی استعمال کر رہا ہے، ہر طریقے سے ٹیکس ہر چیز کے اوپر ہے. آپ فون کال نہیں کر سکتے ٹیکس کے بغیر، ٹھیک ہے؟ ایک فون کال نہیں کر سکتے، ایک ایس ایم ایس نہیں کر سکتے. یہ حالات ہیں. سو آرمی ہو گئی، پولیس ہو گیا، سی ڈی اے ہو گیا، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہو گیا، یہ سارے پیسے یا تنخواہیں کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ سے اور مجھ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دن کے آخر میں کس کو دبایا جاتا ہے؟ آپ کو اور مجھ کو، کیونکہ ہم لوگ اکٹھے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں کوئی اچھا لیڈر نہیں ملتا، اور آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں جو آپ کے لیول کا ہی بندہ ہو. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں، جب تک اس بندے نے کوئی بڑی بڑی اس کی ملیں نہ ہو، وہ ارب پتی نہ ہو، اس کی آگے پیچھے 6 گاڑیاں نہ ہو، تو وہ لیڈر نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ آپ لوگوں کو ہی نچوڑ کے آپ لوگوں کا ہی پیسہ ایسے وہ کروڑوں روپے کے جلسے کرتے ہیں، اور آپ کو اس میں سے کچھ پیسے پکڑاتے ہیں تو آپ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اختتام پہ اس کی میں آگے بات یہ کرتا ہوں کہ ہمارا فیٹ جو اس ملک کی ہے، وہ تقدیر جسے کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ ہم لوگ غلام ذہنیت کے لوگ ہیں. ہم لوگ پیسے والے کو صحیح کہتے ہیں، ہم لوگ بڑے گھر والے کو صحیح کہتے ہیں، ہم بڑے انڈسٹریلسٹ کو صحیح کہتے ہیں، ہم 2 نمبر لوگوں کو بیسکلی صحیح کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے امیر لوگ برے ہوتے ہیں یا 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ بات میں قطعی نہیں کر رہا، مگر میں ایک عام بندے کی ذہنیت آپ کو بتا رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہوں گے اور دوسرا موٹر سائیکل پہ ہوگا، تو آپ اس کو اگر اچھی بات بھی اور صحیح بات بھی کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں وہ سنے گا، وہ کہے گا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. مگر ایک فراڈیا 2 نمبر آدمی جو پہلے سے پتا ہوگا یہ فراڈیا ہے، وہ بڑی گاڑی میں آ جائے گا، اس کے پیچھے 1-2 ڈالے ہوں گے، وہ ایک بات کہے گا اور وہی بندہ اس کو کہے گا جی سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ دوغلی پنا جو ہے نا ہم لوگوں میں، یہ ہم لوگوں کو مار گیا ہے. لاسٹ بات یہ ہے کہ میں کیوں نہیں کر رہا خود ایکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ لنک میں نے نیچے ویڈیو میں دے دینا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے بہت سٹینڈ لیا تھا. جو آپ چائے پیتے ہیں، آپ کے ماں باپ، بچے، گھر میں سارے لوگ، چاہے وہ لپٹن ہو، چاہے وہ ٹپال ہو، چاہے وہ وائٹل ہو، چاہے وہ کوئی بھی بڑا برانڈ ہو، چاہے وہ آپ نے میٹرو سے کیوں نہ خریدا ہوا ہو، سٹور سے کمپنی کی برانڈڈ چیز کیوں نہ خریدی ہوئی ہو، ان کی آتھرائز ڈیلر سے جا کے 2 نمبر چائے بیچ رہے ہیں سارے پورے ملک میں، ٹھیک ہے؟ فوج بھی ہماری 2 نمبر چائے پی رہی ہے، رنگ ملا کے پتی میں دے رہے ہیں. اس کے بارے میں نے بہت ایشو اٹھایا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. پروڈیوسر سے میری بات ہوئی، میڈیا والوں سے میری بات ہوئی. میڈیا والوں نے کہا جی ہم اشتہار نہیں، اس کے بعد ہم اس کی نیوز نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے پھر اشتہار کے پیسے ختم ہو جائیں گے، جو یہ کمپنیز ہمیں کروڑوں روپے کے اشتہار دیتی ہیں، تو جی ہم میڈیا میں یہ نہیں لگا سکتے. اچھا جی. سیاستدانوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں کیا، ہر ایک کو ایس ایم ایس بھیجی، ہر ایک سیاستدان کو پنجاب اسمبلی کے جو لسٹڈ ہیں آفیشیلی ویب سائٹ پہ، سب کو ایس ایم ایس بھیجی. ہائی کورٹ میں ہر وکیل کو لیٹرز بھیجے، ٹھیک ہے؟ جی ایچ کیو تک لیٹرز بھیجے. اور آخر میں سارا کچھ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ ایک بیورو کی طرف سے مجھے ایک ای میل آئی کہ جی ہم نے آپ کی کمپلینٹ فائل کر دی ہے، تو اس کے بارے میں ہم آتھرائز انویسٹیگیشن کریں گے. کچھ عرصے بعد مجھے خبر آئی کہ جی انہوں نے مطلب جو فوڈ اڈلٹریشن کمپنیز کرتی ہیں ان کو فائن کر کے، جرمانہ کر کے، وہی پیسے لے کے انہی حکومتوں کو اور سیاستدانوں کو واپس پکڑا دیے جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے. تو جی ہم ادھر ہی آ کے بیٹھ گئے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ مزیدار کہ لوگ مجھے میسج کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کورٹ جائیں، آپ کنزیومر کورٹ جائیں، آپ ہائی کورٹ جائیں، آپ سپریم کورٹ جائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. تو بھائی میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، مجھے آپ نے کوئی ڈونیشن دی ہے، آپ نے مجھے کوئی ووٹ دیا ہے، آپ کس منہ سے مجھ پہ کہتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں کہ میں جاؤں اور وہ کروں کام آپ کے لیے؟ میں کیوں آپ لوگوں کی لڑائیاں لڑوں جب آپ لوگ خود اپنے لیے سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہیں؟ نہ آپ لوگ پیسے دینے کو تیار تھے، نہ آپ لوگ کچھ کرنے کو تیار تھے. مجھے ٹوٹل 2 یا 3 ہزاروں لوگوں کے کمنٹس میں سے 2 یا 3 لوگ ایسے آئے تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ مگر فائنینشلی مجھے 1 روپیہ بھی کسی نے نہیں دیا اس پوری چیز میں. اور آخر میں نے کہا مرتے ہو تو مرو. میں نے اپنا سلوشن نکال لی. میں نے اپنے لیے امپورٹڈ چائے پینا شروع کر دی گھر میں. وہ چائے لوکل چائے ہم پیتے ہی نہیں ہیں گھر میں، کیونکہ زہر ہے. آپ کو جو تیزابیت ہوتی ہے ہماری چائے پینے کے بعد، یہ کیا ہوتا ہے؟ 2 نمبر پتی ہوتی ہے، اس میں رنگ ملایا ہوا ہوتا ہے، اس میں فلیور ملایا ہوا ہوتا ہے،
اور جب میری بات بھی ہوئی پاکستان سٹینڈرڈ سے، یہ منسٹری سے بھی بات ہوئی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری سے بھی بات ہوئی جس کے انڈر وہ آتے ہیں، اس ٹائم پہ یہ فواد چودھری کے پاس تھی. سو اینی وے جب وہ بھی بات کی تو اینڈ نتیجہ یہ نکلا کہ جی ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں، یہ وہ فلاں فلاں، اور آخر میں مجھے پاکستان سٹینڈرڈز نے کہا کہ جی ٹی ٹیسٹنگ بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ اوکے ہے. میں نے ان کو کہا کہ جی اگر سب کچھ اوکے ہے، آپ ہر چیز کا لیب ٹیسٹ تو لازمی کرتے ہیں اس کو اوکے کرنے سے پہلے، ظاہری بات ہے کرتے ہوں گے، ورنہ اوکے کس طرح کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ آپ ایک آتھرائزڈ رپورٹ مجھے دیں تاکہ میں باہر سے انٹرنیشنلی یہی سیمپل کا چیک کرواؤں، اور پھر مجھے اگر کورٹ جانا پڑے تو میں جاؤں. وہ دن آج کا دن جواب نہیں آیا مجھے ان کے بعد سے. سو جی یہ نتیجہ ہے اور یہ وجہ ہے کہ میں خود کچھ نہیں کر رہا، اور میں اب آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں. اور میں آپ لوگوں کے لیے یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو اپنے لیے کچھ کرنے کا یا اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے کا، تو میں آپ لوگوں کو کوئی طریقہ دکھا سکتا ہوں، کسی راستے میں لے کے جا سکتا ہوں. مجھے کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ملتی، میں نے کوئی یہاں لے کے مطلب اپنے لیے پیسے نہیں بٹولتا میں. یا یہ این جی اوز کا کام ہے جن کو اربوں اربوں کروڑوں روپے ملتے ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کرنے کا. یہ پورے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. اینٹا انکروچمنٹ کی ایک پوری سیلری ڈپارٹمنٹ ہے جو جاتی ہے ہر مہینے. سی ڈی اے میں باقاعدہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اربوں روپے تنخواہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے. سو اختتام پہ اب میں ویڈیو یہ شروع کرتا ہوں کہ یہ باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں. اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹائم. جی السلام علیکم. میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں G7 میں. اگر آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ انڈر پاس ہے جو نیا بنایا ہے، اوور پاس اینڈ انڈر پاس، جو G7 کا ستارہ مارکیٹ کو جو جاتا ہے اور جو مین فیصل مسجد سے جا رہا ہے، یہ وہ انڈر پاس ہے جو آگے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ پہلی گلی ہے اس سے جب آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو گلی نمبر بھی دکھاتا ہوں، شاید انورٹڈ آ رہا آپ کے پاس. یہ اسٹریٹ نمبر 9 ہے G72 میں. اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں. اچھا جی، جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ باؤنڈری وال نہیں لگا سکتے اور سی ڈی اے والے آگے کہتے ہیں جی فینس نہیں لگا سکتے، یہ ساتھ ہی کونے میں پی ایچ اے کو نہیں ہے، خیر دوسرے فلیٹس ہیں، اور یہ باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے، اسٹیل وائر اور اسٹیل پلرس کی بنائی ہوئی ہے. اور اگر آپ اندر دیکھیں تو اندر شیڈ بھی بنے ہوئے ہیں. تو سرکاری کوارٹر کے لیے اور سرکاری سی ڈی کے لیے اللیگل نہیں ہے، باقی ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے اللیگل ہے. اب آگے چلتے ہیں. جیسے ہی آپ اس گلی میں انٹر ہوں گے، سب سے پہلا گھر آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ قبضہ ہے. یہ سرکاری کوارٹر ہے جو لال میں بنا ہوا ہے، جو گورنمنٹ کا بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ ساری وال اللیگل ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بنا کے باقاعدہ رینٹ پہ دیے ہوئے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اسی گھر کے ساتھ سے کونے سے آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے، یہ دیکھ لیں، یہ فٹ پاتھ ہے، یہ فٹ پاتھ ہے، اور یہ سامنے روڈ فٹ پاتھ کور کر کے یہ جی شیڈ بنے ہوئے ہیں. ان کے لیے جائز ہے، سی ڈی اے کے لیے جائز ہے، سرکاری کوارٹرز کے لیے جائز ہے. یہ اصل کنسٹرکشن ہے. یہ والی جو ہے یہ ایکچوئل کنسٹرکشن ہے جس میں امینڈمنٹ کوئی نہیں کی ہوئی اور قبضہ انہوں نے کوئی نہیں کیا تھا. اس میں کوئی قبضہ نہیں ہے. ایکچوئل کنسٹرکشن اس طرح ہوئی تھی. اچھا جی، اسی گلی میں ہم تھوڑا اور آگے آئے ہیں. یہ دیکھ لیں جی سامنے، اب میں آپ کو روڈ پار کر کے اس کے سامنے دکھاتا ہوں. نظر آئے آپ کو ان کے شیڈ، ان کے قبضے؟ سی ڈی کو خود تو نظر نہیں آتے، عمران خان کو نظر نہیں آتے، پی ٹی آئی کو نظر نہیں آتے.
اور آپ کو اگر میں اس میں دکھاؤں، وہ دیکھیں اندر ان فلیٹوں میں بھی شیڈ بنے ہوئے ہیں پارکنگ کے. سو ونس اگین یہ جائز ہیں. اچھا جی، اس روڈ پہ اب ہم تھوڑا سا اور آگے آئے ہیں اور یہ دیکھ لیں، یہ کونے کا گھر ہے، ٹھیک ہے، بقول سیڑھی ہے، یہ کونے کا گھر ہے، یہ سرکاری زمین ہے جسے کہا جاتا ہے جی. یہ بنا ہوا ہے، ساتھ پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ لال گھر ختم ہو رہے ہیں ساتھ یہ ایک اور بنایا ہوا ہے. باقاعدہ پورے کمرے بنائے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ کور کر کے، سیڑھیاں نے روڈیں کور کر کے. یہ ایک اور کنسٹرکشن دیکھیں جی، یہ اپنا کوارٹر انہوں نے بڑھا کے کہاں تک لے کے آئے ہوئے ہیں، اس کا دروازہ یہ جو آپ کو اندر نظر آ رہی ہوگی دیوار، یہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ باقی سارا جو ہے بقول یہ قبضہ ہے. اب ہم اسی روڈ پہ تھوڑا سا اور آگے آئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اوریجنل کنسٹرکشن ہے. یہ ساری جینوئن کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے. یہ فینس آپ دیکھ لیں لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں. اب یہ جو ہے یہ قبضے میں نہیں شمار ہوتا سی ڈی اے میں. یہ جہاں پہ لال بریک ختم ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ جگہ ختم ہو جاتی ہے. یہ پورا سرکاری قبضہ ہے، یہ نہیں نظر آتا ہے نا. اب یہ ساری ایک گلی کی کہانی ہے جو میں بتا رہا ہوں، میں ابھی اندر گیا ہی نہیں ہوں، اور یہ مین روڈ کی گلیاں ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک اور دیکھ لیں، دیکھا آپ نے. آگے چلتے ہیں. تو جی، دوسروں کو اپنی گاڑیوں کے لیے شیڈ بنانے کا حق نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، وہ سی ڈی کے بائی لاز کے اگینسٹ ہے، وہ اپنی گاڑی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے چاہے وہ جگہ کے مالک ہوں. مگر یہ دیکھیے جی، یہ آپ کو میں فلیٹ کے اندر دکھاتا ہوں. یہ صرف جو آپ لال میں دیکھ رہے ہیں یہ ایکچوئل کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے. آگے اور دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا میں روڈ پار کرتا ہوں اور یہ دیکھیں، وہ سامنے دیکھیں، وہ آگے دیکھیں. اور ابھی تک میں نے آدھی روڈ کور نہیں کی ہے، یہ آدھی بھی نہیں کی ہے. یہ سیدھا روڈ جا کے بلو ایریا کو ٹچ کرتی ہے اور میں نے ابھی آدھی تک نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ صرف مین روڈ ہے، اندر کے علاقوں میں گیا ہی نہیں ہوں جو اندر کے گھر بنے ہوئے ہیں، جو اندر کچھ ہوا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. اب ہم اسی روڈ پہ تھوڑا اور آگے آئے ہیں. میں آپ کو دونوں دکھا رہا ہوں، جو صحیح بھی ہیں جو غلط بھی ہیں وہ بھی دکھا رہا ہوں. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہ صحیح ہے، انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا ہوا، ان کا ایکچوئل ہے، یہ ایکچوئل کنسٹرکشن ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مگر اب سی ڈی کے بائی لاز کے مطابق باقی قوم کے لیے فٹ پاتھ جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیے، یہ فٹ پاتھ ہے اور یہ سیدھا سیدھا فٹ پاتھ کے اوپر اوپن انکروچمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. پورا اسلام آباد گرا دیا ہے جا کے. یہ گھر ایکسٹینڈ کر کے روڈ پہ آ کے فٹ پاتھ تک کور کیے ہوئے ہیں، روڈوں تک پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سی ڈی اے کو نہیں نظر آتے، نہ ہاؤسنگ منسٹری کو نظر آتے ہیں، نہ عمران خان کو نظر آتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو نظر آتے ہیں. اور اس سے ہی تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو اسٹریٹ 21 آ جاتی ہے، اس کا شاید آپ کو سائن نظر آ رہا ہو. اگر میں مڑوں اور اس کی اپوزٹ سائڈ فیس کروں، یہ دیکھنے کی جو شیڈ بنے ہوئے ہیں،
تو ان لوگوں کو شیڈ کی اجازت ہے، فٹ پاتھ کے انکروچمنٹ کرنے کی اجازت ہے، شیڈز بنانے کی اجازت ہے، فٹ پاتھ اور روڈوں تک پہ آنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. باقی قوم جو ٹیکس بھرتے ہیں ان کو نہیں ہے، صرف ان کو ہے. اب یہ کچھ ایماندار لوگ وابڈا کی طرف سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ، تو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. سارے برا کام نہیں کر رہے، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. السلام علیکم جی، آپ سب کو کیسے ہیں؟ حضرت معمول تھوڑا سا آگے میں اور گیا ہوں، اسٹریٹ 21 کے کونے میں کھڑا ہوا ہوں، جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے دکھایا تھا. یہ سامنے سائن لگا ہوا ہے، آپ کو شاید نظر آ اسٹریٹ 21 کا. اور یہ سامنے یہ دیکھ لیں، باقاعدہ پلر لگا کے فٹ پاتھ جائیں، سب کچھ جائیں، روڈ تک آئے ہوئے. یہ انکروچمنٹ نہیں ہے، اس پہ عمران خان انا ہے. اچھا جی، اب اسی گلی میں تھوڑا سا میں آگے آیا ہوں اسٹریٹ 21 پار کر کے. یہ جینوئن کنسٹرکشن ہے، اس پہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے. یہ دیکھ لیں، فٹ پاتھ کورڈ ہے، روڈ تک گھر آئے ہوئے ہیں، شیڈ بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ تو فٹ پاتھ تک باقاعدہ انکروچ ہوا ہوا ہے، روڈ تک پہنچے ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے. مگر حسب معمول سی ڈی اے کو یہ نظر نہیں آئے گا. اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے فٹ پاتھ کا، وہ سامنے فٹ پاتھ ہے، وہ جہاں پہ وہ پی ٹی سی ایل کا چھوٹا سا کھمبا لگا ہوا ہے، وہاں پہ پیچھے ایک اور شیڈ بنا ہوا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو. تو یہ انصاف ہے کہ جو ملک ٹیکس بھرتے ہیں ان کو چھلو، ان کی چیزیں توڑو، ان پہ قانون لاگو کرو ہر قسم کا. اور جو یہ لوگ ہیں سیاستدان اور سرکاری ملازم، یہ کمرے بنا کے کرائے پہ چڑھائیں انکروچ کر کے، وہ انکروچمنٹ نہیں آتی، وہ لیگل نہیں ہے. 3 سال میں پتہ نہیں لوگ اربوں روپے کا نقصان کیا اور کتنی بکواس کی ہے کہ ہم نے اتنی زمین آزیاب کروا لی ہے. یہ مین اسلام آباد G7-2 کی بات کر رہا ہوں میں، مین اسلام آباد کی. یہ سارے ہاؤسنگ منسٹری کے کوارٹرز ہیں. اچھا جی، ہم تھوڑا سا آگے پہنچے ہیں وہاں سے. یہ میں نے اب تھوڑا سا ایسا کور کیا ہے، جاتا رہا ہوں تو میں تو آپ کو یہ پورا 2 دن کی ویڈیو بن جائے گی نان سٹاپ. مگر میرے خیال سے آپ کو یہ مقصد سمجھ میں آ گیا، میں آپ کو بتانا اور دکھانا کیا چاہ رہا ہوں.